السلام علیکم۔ اردو ایجوکیشن محمد اشتیاق چینل میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق نمبر 3، گھر اور گھونسلہ۔ ایک دن نیلم اور ببلو باغ میں گھومنے کے لیے گئے۔ گھومتے گھومتے انہوں نے ایک جھاڑی میں گھونسلہ دیکھا۔ گھونسلے میں چڑیا کا ایک بچہ تھا۔ ببلو نے سوچا گھونسلے کے تنکے چڑیا کے بچے کو چبھتے ہوں گے۔ گرمی اور سردی الگ پریشان کرتی ہوگی، کیوں نہ اسے اپنے گھر لے جاؤں اور نرم نرم بستر پر رکھیں۔ اس خیال سے ببلو نے ہاتھ بڑھایا۔ چڑیا کا بچہ چوں چوں کر کے چلایا، مجھے نہ پکڑو کہا۔ چلیے آگے دیکھ لیتے ہیں۔ ببلو بولا، ڈرو مت بھائی، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تمہیں آرام سے رکھوں گا، تمہیں یہ تنکے چبھتے ہوں گے۔ چڑیا کا بچہ بولا، شکریہ بھائی، تم بہت اچھے ہو، لیکن سنو، مجھے تو اپنا گھونسلہ پیارا ہے۔ میری ماں نے پروں کا نرم بستر بنایا ہے، یہ دیکھو۔ ببلو نے دیکھا، سچ مچ گھونسلے کے اندر نرم نرم پروں کا بستر بچھا ہوا تھا، اس لیے تنکے چبھتے نہ تھے۔ چڑیا کا بچہ بولا، میری ماں اپنے پروں میں چھپا کر مجھے سردی اور گرمی سے بچاتی ہے۔ چڑیا کے بچوں نے کہا ہے نا دوستو۔ ببلو نے چڑیا کے بچے سے کہا، میرا گھر بہت بڑا ہے، اس کی چھت اور دیواریں مجھے گرمی، سردی اور بارش سے بچاتی ہے۔ چڑیا کا بچہ بولا، ہاں بھائی، ٹھیک کہتے ہو، ہر ایک کو اپنے گھر میں ہی آرام ملتا ہے۔ تم بہت اچھے بچے ہو، مجھے اپنے گھونسلے میں ہی رہنے دو۔ یہ سن کر نیلم اور ببلو خوشی خوشی گھر لوٹ گئے۔ دیکھیے یہاں مشق دیا گیا ہے، تو یہاں دیکھ لیجئے دوستو۔ ان سوالوں کے جواب دیجئے کہا گیا ہے۔ نیلم اور ببلو باغ میں کیوں گئے؟ تو گھومنے کے لیے گئے تھے نا دوستو۔ نیلم اور ببلو نے باغ میں کیا دیکھا؟ تو گھونسلہ دکھا تھا ہے نا دوستو، چڑیا کے بچے کا۔ دیکھیے، چڑیا کے بچے کو دیکھ کر ببلو نے کیا سوچا تھا؟ آگے جو بتائیں گے ہمیں، تو یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ پھر نیچے، چڑیا اپنے بچے کو گرمی اور سردی سے کس طرح بچاتی ہے؟ تو آگے بھی دیا گیا ہے، دیکھ لیجئے۔ خالی جگہوں میں صحیح جواب لکھے کہا گیا ہے، دیکھ لیجئے۔ تو یہاں دیا گیا ہے، ببلو چڑیا کے بچے کو پالنے کے لیے گھر لے کر جانا چاہتا تھا، ہے نا دوستو۔ اسی طرح آگے بھی دیا گیا ہے، چڑیا نے پروں کے بستر سے گھونسلے کو نرم بنایا تھا، ہے نا دوستو۔ یہاں دیکھیے اس خالی جگہ میں کیا آئے گا، یہاں دیکھ لیجئے۔
چھت اور دیواریں ببلو کو گرمی سردی اور بارش سے بچاتی تھی، ہے نا دوستو۔ یہ چھت اور دیواریں جو ہے ببلو کو گرمی اور سردی سے بچاتی تھی، بارش سے، ہے نا دوستو۔ نیچے بھی دیا گیا ہے، نیچے دیے ہوئے لفظوں کے حروف الگ الگ لکھنے کے لیے کہا گیا، تو اسی طرح دیکھ لیجیے۔ یہ جو جھاڑی ہے تو یہاں لکھ دیں گے پہلے باکس میں جیم ہے، دوسرے باکس میں الف لکھ دیں گے، تیسرے باکس میں ہم لکھ دیں گے رے، چوتھے میں لکھ دیں گے یا، تو ہو جائے گا جھاڑی۔ اسی طرح بارش میں بھی لکھ دیں گے بے، الف، رے، سین، تو ہو جائے گا بارش۔ اسی طرح خیال میں بھی لکھ دیں گے خے، یا، الف، چوتھے میں لکھ دیں گے لام، تو خیال ہو جائے گا، ہے نا دوستو۔ تو دیکھ لیجیے اسی طرح جو ہے بھرنا ہے۔ نقصان میں بھی اسی طرح بھر دینا ہے نا دوستو، نون، قاف، صاد، الف، نون، ہو جائے گا نقصان، ہے نا دوستو۔ اسی طرح جو ہے پریشان میں بھی بھر دیں گے، پریشان، اس میں بھی اسی طرح بھر دینا ہے۔ پیر، یا، شین، الف، نون، پریشان، ہو جائے گا، ہے نا دوستو۔ اسی طرح دیکھ لیجیے یہ سوال دیا ہوا ہے، حروف کو ملا کر الفاظ بنانے کے لیے کہا گیا، دیکھ لیجیے۔ بے، لام، واو، ببلو ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھ لیجیے نیچے چے، رے، یا، الف، چڑیا ہو جائے گا۔ اسی طرح نیچے بھی دیا ہوا ہے، یہاں لکھنے کے لیے کہا گیا ہے، دیکھ لیجیے۔ بے، سین، تے، رے، بستر ہو جائے گا، ہے نا دوستو۔ تو یہاں بھی دیکھ لیجیے پے، یا، الف، رے، الف، پیارا ہو جائے گا، ہے نا دوستو۔ گاف ہے، واو، نون، سین، لام، الف، گھونسلہ ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھ لیجیے نیچے بھی دیا ہوا ہے، کون کہہ رہا تھا، دیکھیے لکھنے کے لیے کہہ رہا ہے پانی، گھر، گھونسلے، بل، ہے نا دوستو۔ اسی طرح دیکھ لیجیے یہاں دیا ہوا ہے مثال، جیسے کہ دیے ہوا ہے شیر غار میں رہتا ہے، اسی طرح دیا گیا ہے چوہا، یہاں دیکھ لیجیے بل، تو چوہا بل میں رہتا ہے نا دوستو، اوپر دیا گیا ہے۔ چڑیا کہاں رہتا ہے دوستو، تو گھونسلے میں رہتا ہے چڑیا۔ مچھلی کہاں رہتا ہے، تو پانی میں رہتا ہے۔ آدمی کہاں رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے نا دوستو۔ اسی طرح آگے بھی دیے گیا ہوا ہے، تو اس کو بھی دیکھ لیجیے۔ حصہ دیکھ لیجیے، حصہ الف اور بے کے صحیح جوڑ ملائے کہا گیا، دیکھ لیجیے اس طرح۔ گرمی اور سردی، غم تو خوشی، غم تو خوشی۔ نرم تو دیکھ لیجیے سخت، نرم تو سخت۔ نقصان تو یہ دیکھ لیجیے فائدہ۔ اچھا تو برا، ہے نا دوستوں۔ نیچے لکھی باتیں کس نے کہا، لکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ مجھے نہ پکڑو، مجھے نہ پکڑو، یہ چڑیا کے بچے نے کہا تھا، ٹھیک ہے نا دوستوں۔ تمہیں یہ تنکے چوبتے ہوں گے، یہ ببلو نے کہا تھا۔ میری ماں نے پروں کا نرم بستر بنایا ہے، میرا گھر بہت بڑا ہے، یہ ببلو نے کہا تھا۔ اسی طرح یہاں دیکھ لیجیے، مجھے اپنے گھونسلے میں ہی رہنے دو، تصویروں میں دی ہوئی چیزوں کے نام لکھیے کہا گیا ہے نا دوستوں۔ نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں، سوچیں اور بتائیں، کھیلنے کے لیے آپ کہاں کہاں جاتے ہیں، آپ نے کون کون سے پرندے دیکھے ہیں، گرمی سے بچنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہا گیا ہے۔ ان تصویروں کو دیکھ کر بتائیں کہ یہ کس قسم کے گھر ہیں، یہ دیکھ لیجئے گھر دیا گیا ہوا ہے، دیکھ لیجئے تصویر بنا کر دیا گیا ہوا ہے، دیکھ لیجئے۔ خود خط لکھے کہا گیا ہے، جیسے کہ گھونسلہ، چبھنا، دیکھ لیجئے بچھانا، شکریہ، بستر۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی،
آپ ہماری چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے سبق نمبر 4 میں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔